سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عمر پورے 3 سال کے بعد جنگ کے میدان سے لوٹ کر صحیح سلامت واپس آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس گاؤں کے اور بھی کئی نوجوان سپاہی بن کر گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، جب عمر 18 سال کا نوجوان تھا۔ وہ اپنی ماں کا واحد کفیل تھا۔ دن بھر محنت مزدوری کے بعد اسے جو کچھ ملتا وہ ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی اور وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا تھا کہ اس کی ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کی ماں بھی اس سے بہت خوش تھی اور ہر وقت اسے دعائیں دیتی رہتی تھی۔ ماں بیٹے پر مشتمل یہ مختصر سا گھرانہ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ ملک کے تمام نوجوان فوج میں بھرتی ہو کر سرحدوں پر پہنچ جائیں، کیونکہ ان کے پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ان کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اچانک حملہ کر دیا تھا۔ اس کی فوج بہت زیادہ تھی، اسی لیے بادشاہ نے اعلان کروا دیا تھا کہ ملک کے تمام نوجوان اکٹھے ہو جائیں۔ پورے گاؤں کی آبادی 400-500 نفوس پر مشتمل تھی۔ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو نکال کر کل 40 نوجوان تھے، جنہوں نے فوج میں بھرتی ہو کر جنگ میں جانا قبول کر لیا۔ انہی نوجوانوں میں عمر بھی شامل تھا۔ عمر کی بیوہ ماں بہت اداس تھی، مگر ملک کی سلامتی کا سوال تھا، اسی لیے اس نے عمر کو اجازت دے دی۔ عمر کا والد بھی ایک سپاہی تھا جو جواں مردی سے لڑتے ہوئے ملک پر قربان ہو گیا۔ عمر بھی باہمت لڑکا تھا۔ عمر اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ لوگ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ وہ لڑائی بہت لمبی ہو گئی اور پھر 3 سال بعد دونوں ملکوں میں ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ یوں دوسرے سپاہیوں کی طرح عمر بھی واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ گاؤں میں اس کا بڑا ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ وہاں کے لوگوں کے پرخلوص رویے نے عمر کو میدان جنگ کی تمام تکلیفیں بھلا دی تھی۔ وہ لوگوں سے ملتا ملاتا اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ اس کی جنگی خدمات کے اعتراف کے طور پر بادشاہ نے اسے بے پناہ انعام دیا تھا۔ اس کی پشت پر جو تھیلا لٹک رہا تھا وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عمر سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنی ماں کے رہنے کے لیے ایک بڑا سا شاندار گھر بنوائے گا اور اس کی خدمت کے لیے ایک کنیز بھی رکھوا دے گا۔ مگر جب عمر اپنے گھر کے قریب پہنچا اور جانے سے پہلے اسے ایک شخص نے روک کر کہا، عمر بیٹا، ہم تمہارے آنے کی خوشی میں تمہیں ایک افسوسناک خبر سنانا بھول گئے تھے۔ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ان کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ تم ایک سپاہی ہو اور سپاہی کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ امید ہے تم اس صدمے کو برداشت کرو گی۔ عمر بوڑھے شخص کی بات سن کر رونے لگا۔ بوڑھے شخص نے عمر کو گلے لگا لیا اور پھر عمر اپنے گھر چلا گیا۔ عمر راستے بھر اپنی ماں کے متعلق سوچتے ہوئے اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بند دروازے کو دیکھا اور پھر الجھن آمیز انداز میں دروازے پر دستک دی۔ دروازہ پہلی ہی دستک پر کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک حسین لڑکی تھی۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اس کا رنگ میدے کی طرح سفید تھا اور چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ عمر لڑکی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ لڑکی ایک طرف کو ہٹ کر کھڑی ہو گئی، جیسے اسے اندر آنے کا راستہ دے رہی ہو۔ عمر اندر داخل ہو گیا تو لڑکی نے دروازہ بند کر دیا اور بولی، اندر چلیے، آپ بڑی دور سے آ رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ عمر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، مگر آپ کون ہیں؟ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کی آمد کا 6 ماہ سے انتظار کر رہی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ عمر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ گیا۔
کمر سے تھیلا اتار کر اس نے ایک طرف رکھا۔ لڑکی اس کے لیے شربت لے کر آئی۔ عمر کو بہت پیاس لگ رہی تھی، اسی لیے اس نے ایک ہی سانس میں سارا شربت ختم کر دیا۔ لڑکی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شربت پی کر اس نے پیالہ ایک جانب رکھ دیا۔ لڑکی نے کہا، آپ اپنے گھر میں مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے۔ میں یہاں 2 سال سے رہ رہی ہوں۔ آپ کی امی ایک مہربان عورت تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح چاہا ہے۔ اپنی والدہ کے تذکرے پر عمر کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ ایک مرتبہ پھر سے رونے لگا۔ لڑکی نے عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ صبر سے کام لیجیے۔ آپ کی والدہ ایک نہایت اچھی عورت تھی۔ وہ ہمیشہ آپ کا تذکرہ کرتی رہتی تھی۔ عمر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں کتنا بدقسمت ہوں کہ آخری بار اپنی ماں سے بھی نہ مل سکا۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد عمر لڑکی سے بولا، آپ نے بتایا نہیں ابھی تک اپنے بارے میں کچھ بھی۔ تو لڑکی نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام زبیدہ ہے اور میں پرستان کی شہزادی ہوں۔ عمر اچانک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زبیدہ کو دیکھنے لگا۔ یعنی کہ تم پرستان کی شہزادی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ٹھہرو، میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، زبیدہ نے کہنا شروع کیا، جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ پرستان میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا ایک لڑکا بھی تھا۔ اس کا نام شہزادہ پرویز تھا۔ پرستان کا شہزادہ انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شائق تھا۔ ایک روز وہ پرستان سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں آ گیا۔ یہاں پر اس کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام عذرا تھا۔ شہزادہ پرویز نے اپنے باپ سے چھپ کر اس لڑکی سے شادی کر لی اور انسانوں کی دنیا میں رہنے لگا۔ جب بادشاہ نے اس کی گمشدگی کا سراغ لگایا تو اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کے بیٹے نے انسانوں کی دنیا میں ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ تو وہ اس سے بہت ناراض ہوا اور اس نے فوراً شہزادے پرویز کو پرستان بلوا لیا۔ بادشاہ نے شہزادے کے محل سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ شہزادہ پرویز اپنی پیاری بیوی کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور بیمار پڑ گیا۔ دنیا بھر کی دعائیں بھی اس کو ٹھیک نہ کر سکی۔ مجبور ہو کر بادشاہ نے اسے صرف اتنی اجازت دی کہ وہ جب چاہے اپنی بیوی سے جا کر مل سکتا ہے، مگر اسے پرستان نہیں لا سکتا۔ شہزادہ پرویز اس پر بھی راضی ہو گیا۔ پھر خدا نے انہیں خوبصورت بیٹی دی۔ اس کا نام انہوں نے زبیدہ رکھا۔ میں وہی زبیدہ ہوں۔ میرے ابا ہم ماں بیٹی سے آ کر مل جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمارے رہنے کے لیے ایک محل بنوا دیا اور وہ جب بھی ہم سے ملنے آتے تو میرے لیے پرستان سے ڈھیر سارے کھلونے اور مزیدار مٹھائیاں لاتے۔ دن یوں ہی ہنسی خوشی بسر ہو رہے تھے۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے 14 برس کی ہو گئی۔ ایک روز جب میں سو رہی تھی تو میرے ابا پرستان سے آئے۔ انہوں نے امی کو پورے محل میں ڈھونڈ لیا مگر وہ انہیں نہ ملی۔ انہوں نے مجھے جگایا اور امی کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ پھر ہم دونوں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر امی نہ ملی۔ میرے ابا بہت پریشان تھے۔ 15 دن تک وہ میرے ساتھ رہے اور امی کو تلاش کرتے رہے مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ادھر پرستان میں میرے دادا یعنی بادشاہ سلامت نے میرے ابا کو بلوا لیا۔ چونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کی امی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ وہ کسی مناسب وقت پر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یوں میں آپ کی امی کے پاس رہنے لگی۔ آپ جنگ پر گئے ہوئے تھے۔ آپ کے متعلق آپ کی امی نے ہی بتایا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہر طرح سے خوش تھی۔ ایک روز وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ ان کی موت میرے لیے ایک بہت بڑا سانیہ تھا۔ میرے ابا جو کہ وہاں کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے، انہیں بھی ان کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ آپ کی امی کے انتقال کے بعد بھی
میں نے آپ کے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ پھر ایک دن مجھے میرے ابا لینے کے لیے آ گئے، مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میں تمہارا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ میرے دادے کا انتقال ہو چکا تھا اور اب تک تو تاج کے مالک میرے ابا تھے۔ اب مجھ پر یا میری امی پر پابندی لگانے والا کوئی نہ تھا، مگر میری امی تو کھو گئی تھی، رہ گئی میں۔ تو میں نے اپنے ابا سے کہہ دیا کہ جب تک آپ اس گھر نہیں آئیں گے میں تب تک ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب آپ لوٹ آئے ہیں، اب میں اپنے ابا کے پاس پرستان جا سکتی ہوں۔ عمر بڑی ہی دلچسپی سے زبیدہ کی کہانی سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو اس نے کہا، زبیدہ، آپ نے تو بڑی ہی عجیب کہانی سنائی ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا انتظار کیا۔ عمر نے زبیدہ سے کہا، آپ اپنے ابا کے پاس ضرور جائیے۔ میں آپ کی امی کے لیے بھی دعا کروں گا کہ وہ بھی آپ کو مل جائے، نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوں گی۔ زبیدہ دکھی لہجے میں بولی، پتہ نہیں میں اب اپنی امی سے دوبارہ مل بھی سکوں گی یا نہیں۔ تو عمر نے زبیدہ سے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری امی کو ڈھونڈ سکوں۔ زبیدہ خوش ہو گئی۔ پھر اس نے کمرے کے کونے میں رکھا ہوا ایک خوبصورت قالین نکالا اور بولی، یہ جادو کا قالین ہے، یہ ہمیں تھوڑے سے وقت میں پرستان پہنچا دے گا۔ ہمیں سے کیا مطلب؟ عمر نے تعجب سے پوچھا۔ میری خواہش ہے کہ آپ ہی میرے ساتھ پرستان چلیں، زبیدہ نے کہا۔ چند دن میرے مہمان رہیے گا، پھر ہم دونوں مزے سے پورے پرستان کی سیر کریں گے۔ اس کی بات سن کر عمر نے مسکرا کر کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بچپن میں پریوں کی کہانی سنتا تھا، اب پریوں کی سرزمین کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گا۔ ہم یہ سفر رات کو شروع کریں گے، ورنہ اگر لوگوں نے ہمیں اڑتا ہوا دیکھ لیا تو حیرت کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ میرے ابا بھی رات کو ہی مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، زبیدہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمر سر ہلا کر بولا، میں بھی تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ زبیدہ بولی، ہاں، آپ آرام کر لیجیے، میں شام کا کھانا تیار کرتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد ہی ہم سفر پر نکلیں گے۔ زبیدہ چلی گئی اور عمر کروٹ بدل کر سو گیا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ پرستان جانے کی تیاری کرنے لگے۔ زبیدہ نے قالین زمین پر بچھایا اور وہ دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ قالین دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہونے لگا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے ایک سمت کی جانب تیزی سے اڑنا شروع کر دیا۔ رات ہو چکی تھی، اسی لیے نیچے تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عمر اور زبیدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ یوں وقت گزر گیا۔ اچانک قالین کی رفتار سست ہونے لگی۔ انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دور دور تک بے حد خوبصورت اور عالی شان مکانوں کی ایک قطار پھیلی ہوئی تھی جو کہ روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ ان کا قالین شاہی باغ میں اس جگہ پر اترا جہاں زبیدہ کا باپ یعنی بادشاہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ بے تعصبی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ زبیدہ نے عمر کا تعارف بادشاہ سے کروایا۔ وہ عمر سے مل کر بھی بہت خوش ہوا، پھر انہیں لے کر محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل کو دیکھ کر عمر حیرت زدہ ہو گیا۔ اتنا خوبصورت اور عالی شان محل اس نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ زبیدہ بھی یہاں آ کر بے حد خوش تھی۔ بادشاہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، زبیدہ بیٹی، کاش آج تمہاری ماں بھی اس جگہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ میں نے اسے دنیا کے کونے کونے میں تلاش کروایا ہے مگر وہ نہیں ملی۔ ماں کے ذکر نے زبیدہ کو رنجیدہ کر دیا۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ بادشاہ نے بڑی مشکلوں سے اسے چپ کروایا۔ اس کا دل بہلانے کے لیے فوراً پریوں کے ناچ کا انتظام کیا گیا۔ زبیدہ اور عمر خوبصورت پریوں کے ناچ گانے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ناچ گانا ختم ہوا
تو وہ دونوں باغ میں آ نکلے۔ باغ میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو باغ کی سیر کرنے میں بڑا ہی لطف آ رہا تھا۔ زبیدہ کو اچانک کچھ یاد آ گیا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی اور عمر سے بولی، عمر، آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، عمر سر ہلا کر بولا۔ آپ کی امی کو ڈھونڈنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ اس کی بات سن کر زبیدہ مطمئن ہو گئی، مگر عمر سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ زبیدہ سے وعدہ تو کر چکا ہے، مگر وہ اس کی امی کو کیسے تلاش کرے گا؟ وہ کام بہت مشکل تھا، مگر عمر ایسا نوجوان نہیں تھا کہ ہمت ہار بیٹھتا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک زبیدہ کی امی نہیں مل جاتی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ زبیدہ کی دوستی کئی پریوں سے ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پرستان کی شہزادی تھی، اسی لیے اسے بڑی ہی عزت دی جا رہی تھی۔ محل کی کنیزوں سے بھی اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ انہیں کے ساتھ باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ عمر بادشاہ سے باتوں میں مصروف تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بادشاہ سے ایک بوڑھی پری مل کر گئی تھی۔ عمر بھی وہیں موجود تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، یہ بڑی بھی رشتے میں میری خالہ لگتی ہیں۔ جب میں نے تمہاری دنیا میں عذرا سے شادی کی تھی تو سب سے زیادہ شور انہی بڑی بی نے مچایا تھا۔ میرے ابا حضور کے کان میں یہی آ کر بھرتی تھی۔ دراصل یہ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ انہی کی وجہ سے میری بیوی اور بیٹی نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ ان کی بزرگی کا خیال کر کے میں انہیں کچھ نہیں کہتا، ورنہ میرا تو جی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی شکل دیکھوں۔ اب بھی ان کا اصرار ہے کہ میں ان کی لڑکی سے شادی کر لوں، مگر میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر یہ میرے ابا حضور کے کان نہ بھرتی تو میرے ابا کبھی بھی عذرا پر پرستان میں داخلے پر پابندی نہ لگاتے۔ اس طرح وہ گم بھی نہ ہوتی۔ بیچاری اب نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ بادشاہ بے حد اداس ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمر نے اس سے اجازت دے کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس کا کمرہ بھی بے حد خوبصورت اور قیمتی اشیاء سے مزین تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسی بوڑھی پری کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اس کے بستر کے پاس پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہے۔ میں بادشاہ کی خالہ لگتی ہوں۔ گلشن پری میرا نام ہے۔ فرمائیے، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ عمر نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خوش اخلاقی سے بوڑھی گلشن پری بولی، مجھے شہزادی زبیدہ کی زبانی پتہ چلا ہے کہ تم ایک معمولی سے سپاہی ہو، اور میں جانتی ہوں کہ سپاہی بہت غریب ہوتے ہیں۔ سنو، اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ تم شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرو گے۔ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں۔ تم اپنا کام بتاؤ، اگر میرے بس کا ہوا تو میں ضرور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بادشاہ کی بیوی کھو گئی ہے۔ بغیر ملکہ کے بادشاہ کو چچے نہیں لگتے، لہٰذا تم بادشاہ کو مجبور کرو کہ وہ میری لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ گلشن پری نے خوشامدانہ انداز میں کہا، وہ تمہارے سمجھانے سے ضرور مان جائے گا۔ عمر کو اس بات کی ذرا سی بھی توقع نہ تھی کہ گلشن پری اس سے اس قسم کا کوئی کام کرنے کو کہے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، تم مطمئن رہو، میں بادشاہ سے اس مسئلے پر گفتگو کروں گا۔ گلشن پری خوش ہو کر چلی گئی۔ عمر کو وہ بوڑھی پری بڑی مکار معلوم ہوئی۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ تو زبیدہ کی امی کی گمشدگی کی ذمہ دار نہیں؟ ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچ کر زبیدہ کی امی کو کہیں چھپا دیا ہو کہ بادشاہ اس کی جانب سے مایوس ہو کر دوسری شادی کر لے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ عمر نے اسی وقت
واپس اپنی دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا۔ رات زیادہ ہوئی تو اس نے زبیدہ سے کہا، زبیدہ، میں انسانوں کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے وہ جادو کا قالین دے سکتی ہیں؟ تو زبیدہ پریشان ہو کر بولی، کیا آپ کا دل پرستان میں نہیں لگ رہا، یا پھر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے؟ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، عمر نے ہنس کر جواب دیا، میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ وہ بس ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہاں کی کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے لیے آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں۔ زبیدہ نے کہا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا زبیدہ، ایک بات تو بتاؤ، جب آپ اپنی امی کے ساتھ محل میں رہا کرتی تھی تو وہاں پر آپ کے کتنے ملازم تھے؟ عمر نے پوچھا۔ صرف ایک، وہ بھی 14-15 سال کا ایک لڑکا تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ بازار سے سودا سلف لا کر دیا کرتا تھا، باقی گھر کا ہر کام امی خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ زبیدہ نے بتایا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ لڑکا اب کہاں ملے گا؟ عمر نے دوبارہ سوال کیا۔ جب میں امی کی گمشدگی کے بعد محل سے چلی گئی تھی تو اس لڑکی کو بھی نوکری سے جواب دے دیا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ ایک نان بائی کے پاس جا کر نوکری کرے گا۔ مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ زبیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ یوں ہی، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، عمر نے جواب دیا۔ پھر اس نے جادو کا قالین نکالا اور اس پر بیٹھ کر اپنی دنیا کی جانب چل دیا۔ اس نے زبیدہ سے اس جگہ کے متعلق اچھی طرح دریافت کر لیا تھا جہاں پر ان کا محل تھا اور جس میں وہ اپنی امی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ قالین نے اسے اس کے گھر میں اتارا تھا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے قالین کو لپیٹ کر ایک جانب رکھ دیا اور خود بستر پر گر گیا۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔